الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى في عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ ایوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہا رازدار ما اوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. رب ذوالجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا، زمین میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی. آج کے جمعۃ المبارک میں چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے، آج 12 اگست ہے اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا. 14 اگست 1947 عیسوی کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لیلۃ القدر کی برکتیں سمیٹتے ہوئے روشن صبح کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا جانے والا یہ دوسرا ملک وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا. آج اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. ویسے بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے حب الوطن من الایمان. حضور نے فرمایا کہ وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. اپنے وطن سے حضور نے بھی محبت کی. آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میں کوئی سیاست پہ بالکل بات نہیں کروں گا. انشاءاللہ نظریہ پاکستان پہ ہی کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے. وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے. جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے. کون کر سکتا ہے تسخیر عرض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید تھی اس پاکستان کے لیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی طور پہ مدد شامل حال تھی پاکستان کے لیے. اور پاکستان کو حاصل کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ
پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندو اور کفر کی جتنی بھی قوتیں ہیں یہ ایک الگ قوم ہے، اور حضور علیہ السلام کے غلام جو مسلمان ہیں یہ الگ قوم ہے۔ اسی بنیاد پہ پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا، اور بالآخر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ تقریباً 100 سال کے لگ بھگ کا عرصہ انگریزوں نے برِ صغیر پاک و ہند پہ حکومت کی ہے۔ 100 سال کے لگ بھگ 90 سال یا اس سے کچھ تھوڑا زیادہ عرصہ انڈیا اور پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کو سرزمین ہند کہا جاتا ہے۔ باب الجہاد میں، کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند کے نام سے ایک باب موسوم کیا گیا احادیث میں، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی نشاندہی فرمائی تھی۔ جس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا اس وقت حالات بڑے مشکل تھے، بڑے کٹن حالات تھے، اور بالخصوص جو اہل علم کا طبقہ تھا پاکستان بننے کے وقت وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، کیونکہ 90 سال انگریزوں نے حکمرانی کی ہے۔ تو جب انگریز آئے تو انہوں نے یہاں ہندوستان میں فرقہ بندی، افراط و تفریط اور تشدد کے بیج بوئے، جس کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ مختلف ذہنوں میں بٹ گئے، ان کی سوچیں مختلف ہو گئیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا مقدمہ خاصی مشکل ہو گیا۔ علماء کا طبقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس وقت پاکستان بنتے ہوئے۔ ایک طبقہ جو 2 قومی نظریے کا مخالف تھا، 2 قومی نظریے کی حمایت نہیں کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ملک ہے، اور انگریز باہر سے آئے ہیں، اور باہر سے آ کے انہوں نے یہاں ہندوستان پہ حکومت کی ہے، اس لیے ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کا یہ خیال تھا۔ لیکن جو مسلمان کا ایک طبقہ علماء میں اہل علم کا تھا وہ کہتے تھے نہیں، جس طرح انگریزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح ہندو قوم سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، سکھ قوم سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ایک آزاد مسلمانوں کا وطن ہونا چاہیے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی ترویج کو آزادانہ طریقے سے یہاں پروان چڑھائیں۔ ایک طبقے کا یہ خیال تھا۔ تو کافی مشکلات تھیں اس وقت، بہت کٹن مراحل تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کو بھی اگر آپ پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت اور سوانح حیات کو پڑھیں تو پہلے قائد اعظم بھی اس بات کے حق میں نہیں تھے، بلکہ قائد اعظم کو بھی ہندو مسلم اتحاد کا سفیر مانا جاتا تھا پہلے شروع میں۔ اور اگر آپ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی طرف چلے جائیں تو 1905 عیسوی سے پہلے علامہ اقبال علیہ الرحمہ بھی اپنے وطن ہندوستان کے گیت گاتے تھے، وہ بھی 2 قومی نظریے کے حامل نہیں تھے۔ انہوں نے جو نظم لکھی تھی، سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ ہے گلستان ہمارا۔ آج یہ انڈیا کا قومی ترانہ بھی ہے، یہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے، یہ اقبال کا لکھا ہوا ترانہ ہے، اور آج یہ انڈیا کا قومی ترانہ ہے۔ 1905 عیسوی سے پہلے آپ نے یہ لکھا تھا، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہندوستان ایک الگ ریاست بنے گی جس میں مسلمان اور ہندو مل کے حکومت کریں گے۔ لیکن بعد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو پڑھا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں 2 قومی نظریے کی بنیاد سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی، اور آپ نے برملا کہا تھا کہ بادشاہ بے دین است اعتبار ندارد ملت ما جدا گانا است۔ اس بات کی ترویج سب سے پہلے مجدد الفسانی نے کی، اور حضرت اقبال نے جس وقت مجدد الفسانی کو پڑھا تو پھر انہوں نے جو ہے اپنا تیور بدلا، اپنی سوچ کو تبدیل کیا۔ پہلے جو آپ اپنے وطن ہندوستان کے گیت گاتے تھے، پھر اقبال نے کہا کہ نہیں،
یہ چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پھر یہ اقبال کے لہجے میں تبدیلی آئی اور اقبال نے کہا کہ دو قومی نظریے کی ترویج کو فروغ دیا جائے اور اسی کو آگے بڑھایا جائے اور ایک الگ وطن اور ایک الگ ریاست حاصل کی جائے۔ کچھ دوستوں نے کہا تھا اقبال سے کہ اقبال پہلے تو آپ اپنے وطن ہندوستان کی بات کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا۔ اے مطرب تیرے ترانوں میں اگلی سی وہ بات نہیں، سادگی تخیل نہیں، بے ساختگی جذبات نہیں، مخمل میں چھپا ہے کیسے حزین، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ کہ اقبال پہلے جو پیغام لایا تھا وہ اقبال مر چکا ہے، اب ایک نیا اقبال جنم پا چکا ہے، اور جو پیغام اب اقبال لایا ہے یہ اور اقبال ہے۔ وہ پہلے ہندوستان کی بات کرتا تھا، آج وہ الگ مملکت پاکستان کی بات کرتا ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی اس طرف بلایا، اس طرف دعوت دی، ان کو تبدیل کیا، ان کے ذہن کو تبدیل کیا۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے بھی پھر اسی کی ترویج کی اور آپ نے کہا کہ جس طرح انگریز قوم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہندو قوم سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور آپ نے ایک الگ مملکت کا مطالبہ کیا۔ تو اس وقت پھر ممبر و محراب پہ بھونچال آ گیا، کیونکہ علماء دو قسم کے گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اور جو نظریہ دو قومی نظریے کی حمایت میں نہیں تھے، جو انہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا، ہماری تاریخ اس بات پہ عینی شاہد ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تو کیا، پاکستان کی پہ بھی نہیں بنے گی، یہ الفاظ بھی کہے گئے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ اور یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھا دیا گیا، اور علماء نے پھر اس وقت جو ہے کانگریس کی حمایت کی اور مسلم لیگ کی مخالفت کی، کیونکہ علامہ اقبال نے پھر اس کو ایک نظم میں بھی بیان کیا ہے جو آج بھی کلیات اقبال میں موجود ہے، جس کا جو ہے ترجمہ یہ بنتا ہے، فارسی کی ایک نظم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ممبر و محراب کے وارث جو ہے یہ قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات سے حقیقی طور پہ آشنا ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ایسا نہیں ہے، بمصطفیٰ بارساں خیش راہ کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا، ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی اور وطن خمیر ہوتا قومیت کا، تو پھر جو ہے ابو لہب سے کیا دشمنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو جہل ابو لہب رشتے میں سکا چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وطن ایک تھا، مٹی ایک تھی، زبان ایک تھی، خاندان ایک تھا، قبیلہ ایک تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین۔ قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی کہ ابو لہب تیرے لیے تیرا دین اور میرے لیے میرا دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تو اتحاد نہ کیا، اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ جو قومیں ہوتی ہیں یہ وطن کی بنیاد پہ، مٹی کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ مارز وجود میں نہیں آتی، یہ عقائد اور نظریات کی بنیاد پہ مارز وجود میں آتی ہیں۔ ایک طرف سکا چچا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا ہوا سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ ایک طرف سکا چچا تھا، فرمایا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دوسری طرف فارس سے آیا ہے، اس کو اپنا اہل بیت قرار دے رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر ملتیں اوطان سے مارز وجود میں آتی تو حضور علیہ السلام کی کیا دشمنی تھی ابو لہب سے، کہ قرآن کی آیات رب ذوالجلال نے نازل فرمائی حضور پہ، اور حضور نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، فرمایا کہ تیرا دین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے۔ اسی طرح جب پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا تو اسی چیز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھا اور قائد اعظم کو اس طرف بلایا کہ
جس طرح انگریزوں سے ہمارا کوئی مذہبی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہندوؤں سے بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے اس اتحاد کو ختم کیا جائے اور مسلمانوں کی ایک الگ ریاست وطن عزیز پاکستان حاصل کیا جائے۔ اور پھر قائد اعظم نے، علامہ اقبال کے وصال کے بعد بھی قائد اعظم نے اس پہ پوری ڈٹائی اور قوت کے ساتھ آپ اس چیز پہ محنت کرتے رہے، آپ نے اس چیز پہ کوشش کی۔ 2 مارچ 1945 عیسوی میں جو ہے پشاور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، تو آپ نے اس جلسے میں کہا تھا، آج جو تاریخ میں موجود ہے، قائد اعظم کے اس جلسے کی گفتگو بھی موجود ہے آج تاریخ میں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جس طرح انگریز قوم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہندو قوم سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے ملت اوطان سے مارز وجود میں نہیں آتی اور وطن خمیر نہیں ہوتا قومیت کا۔ ہندو بھی الگ قوم ہے، جس طرح انگریز الگ قوم ہے، اس لیے وطن عزیز پاکستان ایک الگ اسٹیٹ بنایا جائے، اس کو ایک الگ ریاست بنایا جائے۔ تو ایک ہندو صحافی اس مجلس میں موجود تھا، کہنے لگا کہ جناح صاحب، آپ خون تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں، رنگ و نسل تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا رہن سہن ایک ہے، ہم اکٹھے ایک جگہ پہ ایک سرزمین پہ رہنے والے لوگ ہیں، آپ ہمارے اندر تفریق پیدا کر رہے ہیں، تو آپ یہ تفریق پیدا نہ کریں۔ تو اس طرح اس نے ایک زوردار تقریر کی قائد اعظم علیہ الرحمہ کے سامنے، کہنے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایک تھے، بعد میں کچھ انگریز یہاں ہندوستان میں آئے، انہوں نے جو ہے تبلیغ، بعد میں انہوں نے جو ہے اس میں فرقہ واریت کو فروغ دیا، اور عرب سے جو لوگ آئے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو فروغ دیا، کیونکہ ہندوستان میں جب اسلام پھیلا تو عرب کے تاجروں کا زیادہ کردار تھا، اس میں اولیاء کرام کی بھی بہت کوششیں تھیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نام ہے، نمایاں نام ہے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کا۔ تو عرب کے کچھ تاجر آئے ہندوستان میں تجارت کرنے کی غرض سے، تو جس وقت وہاں کے لوگوں نے ان کا جو ہے میل ملاپ دیکھا، ان کا جو ہے انصاف دیکھا، ان کی سچائی کو دیکھا، تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا مذہب ہے، کس مذہب سے تم تعلق رکھنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مکے والے ہیں، ہم خدا والے ہیں اور محمد مصطفیٰ والے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے پھر ہندوستان میں اسلام کی ترویج ہوئی، اسلام پھیلا۔ تو اس ہندو صحافی نے کہا کہ اے جناب، یہاں پہ ہمارے آباء و اجداد تو ایک تھے، عرب کے کچھ لوگوں کی وجہ سے یہاں مسلمانوں کے نظریات تبدیل ہو گئے، لوگ مسلمان ہو گئے، ہندو مذہب کو چھوڑ دیا، اس لیے آپ یہاں کی مٹی کو، خون کو، رنگ و نسل کو تقسیم نہ کریں۔ تو قائد اعظم وہ شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرتیں عطا کی تھیں اس شخص کو۔ خاموش ہو گئے آپ نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی کا ایک گلاس آپ کو لا کر دے دیا گیا، آپ نے اس میں سے 2 گھونٹ پانی پیا، اور باقی جو پانی بچا آپ نے اس ہندو صحافی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بڑے غصے میں تھے تم، بہت جلال کے ساتھ تم نے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے، یہ پانی پی لو تاکہ تمہارا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک مسلے کا جھوٹا پیوں، جناب صاحب سے کہنے لگا کہ ایک مسلے کا جھوٹا میں پی لوں۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ وہاں پہ اسی مجلس میں ایک ترکی النسل شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی تھی، ترکی لگتا تھا۔ قائد اعظم اس کی طرف مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یہ پانی کا ایک گلاس ہے، اس کو پی لو۔ چونکہ آپ نے پہلے اس میں سے پیا ہوا تھا، اس گلاس میں سے وہ اٹھا اور اس نے پورا پانی کا گلاس پی لیا۔ تو پھر قائد اعظم نے اس پہ ایک عملی دلیل دی، ایک عملی مثال دیتے ہوئے قائد اعظم نے اس ہندو صحافی سے کہا کہ مجھے آپ بتاؤ، اگر ہم اکٹھا وقت گزارنا چاہیں یہاں تو میرا وقت تمہارے ساتھ گزرے گا یا اس کے ساتھ گزرے گا؟ میرا وطن، میری زمین، ہمارا خون، ہماری نسل، ہمارے آباء و اجداد تو ایک ہیں، لیکن ہمارا مذہبی تو کوئی تعلق نہیں، اور یہ ترک سے آیا ہوا ہے، ترکی النسل ہے، اس کے ساتھ وطن کا ربط نہیں ہے، قومیت کا ربط نہیں ہے، قبیلے اور خاندان کا ربط نہیں ہے، لیکن میرے جھوٹے کو یہ پی گیا ہے اور آپ نہیں پی سکے۔ آپ تو میرے وطن کے رہنے والے تھے، میرے قرب و جوار کے رہنے والے، ہمارے آباء و اجداد ایک ساتھ رہنے والے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ہم اکٹھا وقت گزارنا چاہیں تو میرا وقت کس کے ساتھ گزرے گا؟ اس کے ساتھ گزرے گا یا تمہارے ساتھ گزرے گا؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔
کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اسی لیے ہم ایک الگ وطن پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں تمام تر نظام مسلمانوں کا ہو، مسلمانوں کی حکمرانی ہو، ہندوؤں کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہو، سکھوں کا کوئی اس میں عمل دخل نہ ہو، تاکہ مسلمان ایک آزاد ریاست میں سانس لیں اور آزادانہ طور پہ اپنے مذہب کو بھی فروغ دے سکیں اور مذہب کی اشاعت اور ترویج بھی کر سکیں۔ تو یہ ایک پیغام تھا۔ تو آپ جب تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ چونکہ میں نے عرض کی کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ اس کو حاصل کیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پہ مشکلات تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ پہ جو ہے یہ ملک، یہ وطن، یہ ریاست معرض وجود میں آئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ کیسے پاکستان بنے گا، لوگ حیران تھے۔ لیکن جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید بھی شامل تھی، علماء اہل سنت نے بھرپور طریقے سے تن من دھن قربان کر دیا اور قائد اعظم کا ساتھ دیا پاکستان بنانے میں، مشائخ عظام ساتھ تھے قائد اعظم کے، بالخصوص امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک نمایاں نام ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تاجدار گولڈا قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، اور آپ کے شہر وزیر آباد کی نامور ہستی مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا سردار احمد خان، عبد القادر بدایونی، 4000 علماء جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تحریک پاکستان میں، اور پوری قوت، اور پیر آف مانکی شریف، پیر زکوڑی شریف، جید علماء اور مشائخ کا نام ہے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اس وقت پاکستان بنانے میں، اور اولیاء کرام کی دعائیں تھیں، علماء کرام کی تائید تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید تھی۔ تو رب ذوالجلال نے یہ مقدس سرزمین ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو پاکستان کا جو پاکستان یہ مرکب لفظ ہے اور فارسی کا یہ لفظ ہے، اگر اس کا معنی کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے، پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ بنتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اس بات پہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کے بعد اگر کوئی پاک دھرتی ہے تو وہ پاکستان کی سرزمین ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کی بہترین خوشبو محسوس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرف منہ کیا ہندوستان کی طرف، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبا مبارک کے بٹن کھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیب ریح فی ارض الہند، کہ مجھے پوری روئے زمین سے سب سے اچھی جو خوشبو محسوس ہوئی ہے وہ ہند کی سرزمین سے اچھی خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس بات کی، اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین سے پیار تھا جس کا اظہار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1437 سال پہلے کئی بار فرمایا ہے۔ اور پیران عظام کا بہت بڑا ساتھ تھا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پوری قوت اور ڈٹائی کے ساتھ اپنے مریدین سے کہا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں، کہا تھا اپنے مریدوں سے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا۔ اتنی قوت اور ڈٹائی کے ساتھ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قربانی دی ہے اور کوشش کی ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ جس وقت تحریک پاکستان جو ہے سرگرداں تھی تو اس وقت آئے قائد اعظم محمد علی جناح سیالکوٹ میں آئے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ان کے استقبالیہ میں ایک قد آور اشتہار لگایا، ان کا استقبال کیا۔ آپ کے مریدین ساتھ تھے قائد اعظم کا استقبال کرنے میں، تو کسی نے کہہ دیا کہ پیر صاحب آپ ایک داڑھی منڈا شخص ہے اور اس کو آپ اپنا امام آپ نے تسلیم کر لیا ہے، اپنا رہبر آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جو بات کہی وہ بات قابل غور ہے، اور ہمارے لیے ایک وہ ایسا نقش چھوڑ کے گئی ہے کہ آج ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے معتقد، اے میرے ماننے والے، قائد اعظم کو ہم نے اپنا امام تسلیم نہیں کیا بلکہ پاکستان کے مقدمے کا وکیل تسلیم کیا ہے ہم نے قائد اعظم کو، اور جب بات امامت کی آئے گی تو انشاءاللہ مصلی امامت پہ ہم ہی کھڑے ہوں گے اس وقت۔
اور آپ نے پوری قوت اور ڈٹائی کے ساتھ اس وقت ساتھ دیا۔ نواب آف کالا باغ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب پاکستان کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو اس نے بھی اپنا ووٹ پاکستان کے لیے دیا۔ تو اس کے بیٹوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ تو پاکستان بننے کے مخالف تھے اور آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک الگ ریاست بنے، پھر آپ جب پاکستان کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے ووٹ پاکستان کو دے دیا۔ تو نواب آف کالا باغ نے جو بات کہی وہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اس نے کہا کہ رات کو جب میں سویا، جس دن پاکستان کے لیے ووٹنگ ہونی تھی، رات کو میں سویا، اگلے دن ووٹنگ ہونی تھی، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نواب آف کالا باغ، پاکستان کے لیے صبح ووٹنگ ہے اور ووٹ پاکستان کو دینا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید شامل حال ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے۔ آج اگر لوگ باتیں کرتے رہیں، قائد اعظم کے خلاف بولتے رہیں، علامہ اقبال کو برا بھلا کہتے رہیں اور اس مقدس سرزمین کے خلاف زہر اگلتے رہیں، تو یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام، یہ آپ دیکھیں، اگر حضور کی اس میں روحانی تائید شامل نہ ہوتی تو پینٹ کی جنگ آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ جب پینٹ کی جنگ لگی، آپ جانتے ہیں، آپ کے شہر وزیر آباد کی جو ہے ایک بات مجھے سنائی گئی جب میں یہاں پہ آیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ میزائل پھینکتے تھے یہاں پاکستان میں انڈیا والے، تو سبز چولوں والے لوگ تھے جو اس میزائل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے نیچے زمین پہ رکھ دیا کرتے تھے، اور یا اس کو پکڑ کے رکھ دیتے تھے یا اس کو واپس پھینکتے تھے۔ وہ پاکستان میں نہیں پھٹتا تھا، واپس جا کے انڈیا میں ہی پھٹتا تھا وہ۔ اور یہ پاکستانی عسکری تاریخ کا ایک عجوبہ ہے کہ ہم نے 30 سیکنڈ میں انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے، آدھے منٹ میں انڈیا کے 3 جہاز مار گرائے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور بزرگ اشارہ کر رہے ہیں کہ 5۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی تائید کا کمال تھا؟ حضور کی تائید شامل حال ہے، اور جب بھی اس طرح کے مشکل حالات وطن عزیز پاکستان کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے روحانی طور پہ مدد فرمائی ہے وطن عزیز پاکستان کی۔ اور اس جنگ میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے خواب دیکھے جو بعد میں پاکستان کے جو ہے جرائد اور اخبارات میں بھی چھپے، اور آج بھی وہ اخبارات اگر آپ لینا چاہیں تو وہ مل سکتے ہیں، وہ رسالے آپ کو مل سکتے ہیں۔ جب جنگ لگی ہوئی تھی پینٹ میں، تو وہاں پہ روضہ رسول کے قریب جو لوگ جھاڑو دینے والے تھے، وہاں پہ جو قیام پذیر لوگ تھے، انہوں نے خواب دیکھے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ 4 شاہ سوار ہیں جو گنبد خضرا سے نکل رہے ہیں، اور یہ 5 لوگ جنگی لباس میں جو ہے روضہ رسول سے نکلے۔ تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہے، میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ چونکہ اسلام کے نام پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید اس میں شامل حال ہے۔ بدر میں بھی رب ذوالجلال نے مدد فرمائی تھی۔ 2 روایات اور قرآن مجید کی 2 مختلف آیات، 300 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے تھے، اور ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں جو ہے 500 فرشتے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے۔ تو اسی طرح جب اس سرزمین پہ بھی کوئی مشکل لمحہ آتا ہے اور مشکل واقعات آتے ہیں تو اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ خود مدد فرماتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کے غزوہ ہند کی بشارت دی۔ کتاب الجہاد باب غزوۃ الہند، کتب احادیث میں آپ پڑھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ الہند، آقا کریم علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا، غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ یہ جو غزوہ ہند ہوگا یہ قرب قیامت کے وقت ہندوستان کی سرزمین سے لڑا جائے گا، اور اسی وقت اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی۔ آج تو ہمارے لیے مشکل یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کو کوئی صالح قیادت نہیں مل رہی، کوئی جو ہے ایماندار حکمران نہیں مل رہا۔ غزوہ ہند جب اس سرزمین سے لڑا جائے گا اس وقت پاکستان سے ایک حکمران اٹھے گا
اور ایسی صالح قیادت اٹھے گی جو نہ صرف پاکستان کی جو ہے کمانڈ کو سنبھالے گی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا وہ، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے اس پاکستان کے سپہ سالار رہبر اور رہنما کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، اور اس کی تائید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے کو پالوں اور وہ غزوہ ہند میرے دور میں لڑا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا سارا مال اور اپنی جان اس غزوے کے لیے قربان کر دوں۔ جس طرح محبت اور وارفتگی اور شوق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا ذکر کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہلاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند لڑنے والے جو مجاہدین ہوں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے، دنیا کے بہترین شہداء میں سے ہوں گے وہ۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اصابتان من امتی احردہ ملہ من النار، کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک گروہ وہ ہے جو قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو ہے دجال کا مقابلہ کرے گا، ایک گروہ وہ ہے، اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے، حضرت ثوبان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا رب ذوالجلال اس گروہ کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے انشاءاللہ وہ جو غزوہ ہند ہوگا وہ پاکستان کی سرزمین سے لڑا جائے گا، یہاں سے اس کا آغاز ہوگا، اور ایک دوسری پیشن گوئی کے مطابق وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے اور کالے جھنڈے والے لوگ جو ہے وہ خراسان سے اٹھیں گے، اور پھر یہ اس طرح کفر کو نیست و نابود کرتے ہوئے ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، اور پھر جو ہے اس پوری دھرتی پہ، اس پوری روئے زمین پہ پائیدار امن قائم ہو جائے گا، اور پوری روئے زمین کے مسلمانوں کی جو ہے پاکستان جو ہے یہ حکمرانی کر رہا ہوگا، اور پاکستان کے لوگ پوری دنیا کے اوپر جو ہے یہ بادشاہ ہوگا پاکستان کا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حکمرانی کرے گا۔ اس کی نشاندہی فرمائی، اس کی پیشن گوئی فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے۔ اس کے علاوہ آپ اس بات پہ بھی غور کریں، اس بات کو بھی آپ دیکھیں، اس بات کو بھی آپ سمجھیں کہ جس وقت وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا تو اس وطن کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اس وطن کی بنیادوں میں جب پاکستان کو تو ہندوؤں اور سکھوں نے جس وقت مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، خنجر اور تلواروں کے ساتھ زخمی کیا، 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس قافلے کی جو ہے کہانی کو ہم بھول نہیں سکتے۔ جو یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپے ہوئے تھے جب ہم ہجرت کر کے آئے، اور آپ یہ بھی آپ اس بات کو سوچیں، غور کریں کہ دنیا میں سب سے بڑی ہجرت اس وقت ہوئی ہے جس وقت پاکستان آزاد ہوا ہے، اس سے پہلے اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی۔ 30 لاکھ جو ہے لوگ اس وقت ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے، ان کو جو مشکلات ہوئیں، 90,000 عورتوں کو شہید کر دیا گیا۔ عصمت دری کرنے کے بعد آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو غور کریں کہ ایسے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کماد کے کھیت میں چھپے ہوئے تھے، پیچھے سے سکھ اور ہندو تھے جو ڈھونڈ رہے تھے کہ مسلمان کہیں ملیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس اس کی گود میں ایک بچہ تھا، شیرخوار بچہ جو روتا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی سانسیں دبائی ہوئی تھیں تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ مسلمان یہاں اس کھیت میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ روتا تھا تو لوگ اس کی ماں کو گھور کے دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے کی وجہ سے ہم سارے ہی مار دیے جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس ماں نے اپنے معصوم بچے کا گلا دبا دیا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانیوں کے ساتھ جو ہے یہ پاکستان حاصل کیا گیا، اور اس شخص کی کہانی کو بھی ہم نہیں بھول سکتے جو کہتا ہے کہ میں ایک کھیت میں سے گزرا تو پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، اور آگے دریائے ستلج تھا، تو میں نے یہ دل میں سوچا، یہ عہد کیا کہ
اگر مجھے یہاں سے جانے کی حاجت پڑ بھی گئی تو میں دریائے ستلج میں چھلانگ لگا دوں گا، ہندو کی تلوار سے جو ہے نہیں مروں گا ستلج میں اور یہ دریائی میری موجے قبر بن جائے گی۔ یہ خیال تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک لکڑی میرے ہاتھ میں لگ گئی، ایک تختہ لکڑی کا، کہتے ہیں اس کو میں نے دریا میں ڈالا اور میں اس کے سہارے دریا پہ تیرنا شروع کر دیا میں نے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی لاشیں جو ہے مجھے نظر آئیں۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی تیر رہے ہیں اور یہ ستلج کراس کر کے آگے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ تیر نہیں رہے تھے بلکہ دریائے ستلج لاشوں سے بہہ رہا تھا اور اس میں کئی لوگوں کی لاشیں موجود تھیں۔ یہ آپ اگر تاریخ پاکستان کو پڑھیں، امرتسر، ہوشیارپور، خیرپور اور اس طرف سے جتنے بھی آنے والے رستے ہیں، ان میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشیں گرنے کی گنجائش موجود ہو۔ 20 لاکھ لوگوں کی جو ہے شہادت اور ان کا خون پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ آج جس وقت ہم یہ جشن آزادی مناتے ہیں تو میں اپنی ملت کے جوانوں سے مخاطب ہوں کہ ہم اپنے چہروں پہ رنگ مال لیتے ہیں، پاکستانی پرچم اپنے چہروں پہ سجا لیتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر ہم نکال لیتے ہیں اور ایک ٹائر اٹھا کے ہم جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس بات پہ غور کریں، اس بات کو سوچیں کہ یہ ایک دن ہم نے جشن منا لیا تو پھر ہمارا حق ادا ہو گیا۔ اور ویسے بھی ایک میں مسئلے کی بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ چہروں پہ رنگ ملنا ویسے بھی جائز نہیں، یہ شکل کا مصلح کرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص اپنی شکل کا مصلح کرتا ہے وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ چہرے پہ رنگ مل کے چہرے کی جو اصلی صورت ہے اس کو بگاڑنا یہ ویسے بھی حرام ہے۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ایک دن یہ ہمارے لیے جشن آزادی ہے، اس کو ہم منا لیں تو پھر پاکستان کا قرض ادا ہو گیا، نہیں۔ اصل میں پہلے تو ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ویسے ہی دھوکہ ہوا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا کہ یہ ایک کمپلیٹ اسلامک سٹیٹ ہوگی، اس میں مکمل طور پہ اسلامک نظام ہوگا۔ آج جو آیان سلطنت ہیں وہ قوم کو یہ کہہ کے بہلا دیتے ہیں، قوم کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتے ہیں کہ مولوی تو فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ان کی تو فرقہ بندیاں ہو گئیں، اب اسلام کس طرح کا نافذ کیا جائے پاکستان میں، اس طرح کہہ کے عوام کو ورغلایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں، شراب حرام ہے اسلام میں، اور مجھے بتائیں کون سا ایسا فرقہ ہے جو اس کا انکار کرتا ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ کسی فرقے کو اختلاف نہیں، یہ صرف قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ قتل کا بدلہ پھانسی ہے، اس کی سزا پھانسی ہے، کون سا فرقہ اس کا انکار کرتا ہے؟ آپ بیٹھ کے بات تو کریں۔ زنا کی سزا رجم ہے، یہ اسلامی سزا ہے جو قرآن نے بیان کی، کون سا فرقہ اس کا اختلاف کرتا ہے؟ کوئی فرقہ اس کا اختلاف نہیں کرتا۔ اب جو اوپر کی سطح پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں گے کہ مولوی فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے قوم کو فرقوں میں تقسیم کر دیا تاکہ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ نہ ہو سکے۔ یہ غلط بات ہے، صرف قوم کو اس بات سے اور یہ بات کہہ کے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی بنیاد پہ نچلی سطح پہ اور حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں اختلافات ہیں، جو اسلام کی بنیاد ہے اس پہ کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر اس کو اور اسلامی قانون کو اگر پاکستان میں نافذ کر بھی دیا جاتا ہے تو اسی سے ہی پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ پاکستان میں یہی حالات رہیں گے اور ہم یہی دیکھتے رہیں گے اور مسلمانوں کا خون بہایا جاتا رہے گا، بچے ہمارے اغوا ہوتے رہیں گے۔ اور جو ہے جب تک پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہو جاتا تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تک کشمیر بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کی آزادی بھی تبھی ممکن ہے جب اس اسٹیٹ میں، اس ملک میں، اس ریاست میں اسلامی قانون کا نفاذ کیا جائے۔ لیکن اوپر کی سطح کے جو لوگ ہیں اس لیے وہ حامی نہیں بڑھ رہے اور اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ یہ پینٹ کوٹ اتارنے پڑیں گے، داڑیاں رکھنی پڑیں گی اور جوتے اتار کے مسجد کی طرف جانا پڑے گا، جو مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اوپر کی سطح پہ اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ لیکن آپ یاد رکھیں ہمارا ایک فریضہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم اپنے طور پہ صرف 14 اگست کو ہم جو ہے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے، ٹائر اٹھا کے، چہروں پہ رنگ مل کے صرف اس کا آزادی کا اظہار کر کے ہم اپنی جو ہے ذمہ داری کو ختم نہ کریں، بلکہ ہم جو ہے اس کے لیے قربانی دیں اور اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ وطن عزیز پاکستان کے لیے کریں۔
اگر ہم اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے اور کچھ کریں گے تو یہ ہماری سعادت مندی ہوگی، اور اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو جان لیں کہ یہ حضور علیہ السلام کی روحانی تائید سے حاصل ہوا ہے۔ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے مارز وجود میں آئے، جو پاکستان کی اساسوں سے، پاکستان کی بنیادوں سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو وہ مٹ جائے گا، مٹا دیا جائے گا، پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ حضور علیہ السلام کی روحانی تائید شامل ہے، اور آپ ماضی کو بھی جانتے ہیں اور آپ مستقبل میں بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان میں ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ اسلامی قیادت ہوگی، اور بابا اشفاق نے اپنے زاویہ نامی اس کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیاں کبھی مٹا نہیں کرتی۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ تا قیامت وطن عزیز کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔